السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے اس وقت موجود ہوں لارنس گارڈن میں۔ بڑا مزے کا موسم ہے، بادل آئے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہلکی سی کنمن یعنی بوندا باندھی ہوئی ہے اور کہا ہی جا رہا ہے کہ ابھی بارشیں ہوں گی۔ دوستو میں آپ کو آج سناؤں گا حاجی بشیر کی کہانی۔ حاجی بشیر لوگ اس کا نام تو نہیں جانتے، نام میں جانتا ہوں، لیکن لوگ اس کو شکل سے جانتے ہیں۔ لیکن اس کہانی میں جو آپ سنیں گے آپ پہچان نہیں پائیں گے میں ذکر کس کا کر رہا ہوں۔ لیکن حاجی بشیر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے ابھی کچھ دن پہلے کسی شخص نے اس کی ویڈیو بنائی تھی کہ یہ سرزمین عرب کے اوپر مانگ رہا ہے، اور میں نے تو خیر اس طرح کی درجن بھر سے بھی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پر پاکستانی ویڈیوز بناتے ہیں کہ دیکھیں جی عمرے کے دوران یا حج کے دوران یہ لوگ مانگ رہے ہیں اور پھر اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو حاجی بشیر کی کہانی کیا ہے یہ میں سنانے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں جی، جو پچھلا جمعہ تھا یعنی رمضان کا پہلا جمعہ میں نے اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کیا تھا۔ اس کی کچھ رودات میں آپ کو پیش کرتا ہوں، جو لوگ وہاں تھے وہ اس کی تصدیق کریں گے، جو نہیں تھے وہ روحانی طور پر اس کا مزہ لیں گے۔ دوستو جب ہم فجر کی نماز پڑھ کے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے جا رہے تھے تو میرے بیٹوں نے مجھے پوچھا کہ بابا جی یہ لوگ نکل تو رہے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں نکل رہے۔ السلام علیکم جی۔ تو میں نے اس کو کہا بیٹا انہوں نے فجر کی نماز کے بعد یہاں ڈیرے لگا لینے، کیونکہ پھر ان کو جمعے کے وقت یہاں داخلے کے لیے جو ہے نا وہ نہیں ملے گی جگہ نہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ تو میرے بچے بڑے حیران ہوئے۔ خیر ہم نے حاضری دی، حاضری دینے کے بعد ہم گئے۔ اب میرا جو ہوٹل تھا وہ احد کے دامن میں تھا، احد پہاڑ کے دامن میں تھا۔ دوستو وہ ہمارے تھینک یو، یہ صاحب یہاں پر ہوتے ہیں جی، واش روم پر ان کی ڈیوٹی ہے۔ اب ان کے بھی روزے چل رہے ہیں تو ان سے ملاقات کرنی ضروری تھی۔ تو دوستو میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ لوگ یہاں سے جائیں گے نہیں کیونکہ ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ خیر ہم لوگ چلے گئے کیونکہ میں احد کے دامن میں ٹھہرا ہوا تھا۔ مسجد نبوی سے تقریباً 3.5 کلومیٹر دور ہے وہ ہوٹل۔ ہم ٹیکسی میں بیٹھے، وہاں جا کے 10 روپے ٹیکسی نے لیے، ہم چاروں کو بٹھایا اور اتار دیا۔ اب جب جمعے کے لیے ہم اٹھے، سحری کر کے تو ہم سو گئے، نماز پڑھ کے سحری کر کے نماز پڑھ کے ہم وہاں جا کے سو گئے۔ اب جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، رمضان کا پہلا جمعہ مسجد نبوی میں، یہ بڑا اعزاز کی بات ہے جی میری زندگی میں کہ رمضان میں مسجد نبوی میں مجھے جمعہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو تقریباً ہم 1.25 گھنٹے پہلے پہنچے تھے، 1.25 گھنٹے پہلے۔ آپ یقین کیجئے کہ 333 نمبر گیٹ جو کبوتر چوک والا ہے، جہاں وہ نئے کھوکے سے بنا دیے ہیں چائے وغیرہ اور دیگر ملکوں کے، دوستو وہاں تک دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نے پھر بڑی مشکل سے تھوڑا سا آگے جا کے وہاں پر میں نے اور عیسیٰ نے نماز پڑھی۔ علی کہاں گیا، موسیٰ نے کہاں پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اتنے رش میں۔ اور وہاں سے ہمیں 2 جائے نمازیں خریدنی پڑیں، ایک عیسیٰ نے اور ایک میں نے، 15 ریال کی۔ اور مزے کی جو بات یہ ہے کہ چاروں طرف صرف انسانی سر تھے۔ یہ پہلے جمعے کی بات بتا رہا ہوں مسجد نبوی کے۔ اب تو سنا ہے بہت زیادہ رش ہو گیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تو میں خود بڑا حیران ہوں کہ ہم بڑے اچھے وقت میں عمرہ کر کے واپس آ گئے اور سرکار کی حاضری بھی دیا ہے۔ تو دوستو امام صاحب نے اس دن سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت کی تھی، یہ بڑی مجھے یاد رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی گرمی اور دھوپ میں ہم کھڑے ہوئے تھے، جب ہم نے نیت باندھی تو میں سوچ رہا تھا یار انہوں نے کوئی لمبی والی تلاوت نہ کر دیں، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ چاروں کل میں سے کچھ پڑھ دیں،
اور آپ یقین کیجئے کہ ایسا ہی ہوا، کیونکہ روزہ تھا، دھوپ تھی، پسینہ تھا۔ اور مزے کی بات جو ہے وہ میں آپ کو سنا کے کہانی کی طرف آتا ہوں۔ جب میں نماز پڑھ کے وہاں سے نکلا ہوں تو عیسیٰ بھی کہیں آگے پیچھے ہو گیا، میرا بیٹا میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، نہیں پتہ لگا کہاں گیا۔ اب میں نے ہوٹل جانا تھا، میں چل پڑا، کبوتر چوک کراس کیا، آگے انہوں نے یو ٹرن بنا دیا۔ وہاں سے جو ٹیکسی آئے، کیونکہ رش تھا، لاکھوں لوگ تھے، اب وہ جو ٹیکسی ہے وہ کہ 30 ریال 25 ریال، اب جہاں ہم 10 ریال دے کے 15 ریال دے کے جاتے ہیں اسے پیسے ڈبل کر دیے۔ میں نے کیا کیا، میں لائیو چلا گیا یوٹیوب کے اوپر، 15 منٹ کی ایک لائیو یوٹیوب پہ ٹرانسمیشن کی، 14 منٹ کی ایک کی، اور میں ہوٹل پہنچ گیا۔ جی ہاں، روزے کی حالت میں پسینے سے گیلا ہوتا ہوا، تو وہ اس پہ موجود ہے میرے وال کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو میں۔ بتانا یہ تھا کہ جب میں پہلی لائیو ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو اب میرا کیمرہ میری طرف تھا، تو سامنے ایک نوجوان آیا اور ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ تھی، جس کا چہرہ پورا نظر آ رہا تھا، برقع اس نے پہن رکھا تھا۔ اس سے مجھے کہا کہ السلام علیکم سر، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ اب اس کو نہیں پتا میں لائیو کر رہا ہوں، میں نے اس کا چہرہ نہیں دکھایا، لیکن یہ آڈیو موجود ہے اس میں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس پتہ نہیں کتنے ریال ہوں گے، میں آپ کو ابھی بینک ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ اور واقعی میرے پاس نہیں تھے، کارڈ تھا، میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، اور وہ چلا گیا۔ شاید ہوتے بھی تو میں اس کو شاید نہ اس لیے دیتا کہ میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، پاکستان میں بھی ہوتی ہیں کہ پیر ڈگ پے نے یا کتنے جانا ہے۔ اور مجھے اس کا طریقہ واردات بڑا اچھا لگا۔ میں کہا جس طرح یہ خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ تھی اور جس طرح سے وہ مانگ رہا تھا، تو کوئی بھی شخص یہ والی مہربانی کر سکتا ہے کہ کچھ پیسے دے دے۔ پھر وہ اس نے ایک دو لوگوں سے اور سے بات کی، اور اس کے بعد وہ گیا پارکنگ میں، وہاں سے اس نے بڑی مہنگی والی گاڑی، یہ SUV جو ہوتی ہے، نکالی اور لڑکی کو بٹھا کر چلا گیا۔ آئی ڈونٹ نو وہ وارداتیہ تھا، وہ سچی مچی مانگ رہا تھا، کیا تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں نا، تو اگر میرے پاس کچھ بھی نہ ہونا تو میں کسی ایک بندے سے کال کر کے پاکستان سے 36,000 لوگوں سے پیسے اور مالی مدد لے سکتا ہوں۔ تو یہ خیر ایک واقعہ ہوا۔ اچھا جی، میں آتا ہوں جی حاجی بشیر صاحب کی طرف۔ حاجی بشیر صاحب جو ہیں، یہ جو بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں جس کے اندر لوگ مانگ رہے تھے اور پھر ان کے پیچھے بھاگ کے ویڈیو بنائی گئیں، ان میں سے ایک ہیں جی حاجی بشیر صاحب۔ لیکن میں ان کی آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ حاجی بشیر صاحب جو ہیں وہ مجھے ملے مدینہ شریف میں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی میں آپ کی ساری کہانیاں سنتا ہوں، اور مجھے یقین تھا کہ میری کہانی آپ نہ صرف سمجھیں گے بلکہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، اور پھر آپ اس کو آگے لوگوں کو سنائیں گے، شاید لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ بشیر جو ہے وہ سن 87-88 کے اندر جی پہلی بار 5 سال کا ویزا لگوا کر سعودی عرب گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب 5 سال کا ویزا لگتا تھا، اور اس کے بعد 5 سال سے پہلے آپ واپس نہیں آ سکتے تھے۔ اور اس کا جو گھر تھا وہ کرائے کا تھا، وہاں پر 2 کمرے تھے، اور 2 کمروں میں سے ایک کمرے میں اس کی بیگم رہتی تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی، بس ایک بیٹی اور ایک بیگم اس کی وہاں پر رہتی تھی، اور یہ 5 سال کے لیے چلا گیا تھا سعودی عرب۔ بشیر کہتا ہے جی مجھے کام تو کوئی نہیں آتا تھا، لیکن میں نے یہاں کے ڈرائیونگ کی، پھر میں نے آہستہ آہستہ AC ٹھیک کرنے کا کام سیکھا، اور اس کے بڑے اچھے اس نے محنت کرنی شروع کر دی۔ پہلے 5 سال میں اس نے AC کے کام سے کافی سارے پیسے جوڑ لیے۔ پہلے 5 سال کے بعد جب یہ آیا اور کچھ دن یہاں رہا اپنی بیوی کے پاس، گھر میں خوشحالی آ گئی، اور اس نے جو ہے بیوی کو اوپر والے پورشن میں بھی ایک کمرہ بنوا دیا، اور وہ جو گھر تھا جہاں یہ رہتے تھے، وہ گھر پہلے تو کرائے پہ تھا، وہ گھر بعد میں اس نے 5 سال کے بعد وہ گھر خرید لیا تھا۔
بشیر کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں نے وہ ناسک گھر خرید لیا، 2 کمرے نیچے تھے، 1 کمرہ اوپر بنا دیا، اور میں کیونکہ 2-3 مہینے رہ کر آیا تھا تو کہتا سعودیہ واپس آنے سے پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری بیوی امید سے ہے۔ کہتا جب میں سعودی عرب آیا اور کچھ عرصے کے بعد میری بیوی نے فون کے ذریعے بتایا، کہتے فون بڑے کم ہوتے تھے، خط لکھے جاتے تھے، 15-20 دن میں خط پہنچتا تھا، پھر وہاں سے جواب آتا تھا، بیوی کیونکہ ان پڑھ تھی وہ بھی کسی سے لکھواتی تھی۔ بشیر جو ہے وہ کہتا میں تھوڑا سا لکھنا پڑھنا جانتا تھا، تو اس کی بیوی جو ہے وہ محلے داروں سے کسی سے خط لکھوا کے بیچاری بھیجا کرتی تھی۔ بشیر صاحب کہتے ہیں جی کہ سیکنڈ ٹائم جب میں آیا تو میری قسمت نے یاوری یہ کی کہ ہمارے پاس ایک گاڑی آئی ٹھیک ہونے کے لیے، اور اگلے دن چھٹی تھی، اور یہ کوئی وہاں کے سعودی عرب کے جو پرنس یا شہزادے ہوتے ہیں وہ کوئی تھے، ان کی گاڑی تھی، اور آرڈر یہ تھا کہ یہ گاڑی جلد از جلد ٹھیک ہونی چاہیے، ورنہ تمہارا یہ سارا کام شام جو ہے نا ختم کر دیا جائے گا۔ کہتا میرا جو استاد تھا اے سی کے کام میں وہ لگا رہا، گاڑی کو دیکھتا رہا، لیکن اس کو نہیں سمجھ آئی گاڑی کو ہوا کیا، اے سی کو ہوا کیا۔ کہتا افتخار بھائی میں نے ایک جگاڑ لگائی، میں نے باس سے کہا، میں کہا باس مجھے کام کرنے دے میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا تو کر لے۔ کہتا افتخار بھی میں نے کیا تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگے، گاڑی ٹھیک ہو گئی۔ کہتا ابھی گاڑی ٹھیک ہوئی ہے تو وہ شہزادے جو تھے، شاہی خاندان کے کچھ لوگ تھے، وہ داخل ہوئے، اور اس نے دیکھا، بڑا خوش ہوا، اس نے بڑی شاباش دی۔ کہتا جی میری 800 ریال تنخواہ تھی، اس نے مجھے 800 ریال تنخواہ دی تحفے کے طور پہ، اور بڑا خوش ہوا، اور میرے جو پاکستانی میرا مالک تھا اس کو ہی بڑے پیسے پوسے دیے اور چلا گیا۔ کہتا جی اب شاہی خاندان کی گاڑیاں آ جانی، میں نے اس کو ٹھیک کر دینا۔ کہتا اس کے درمیان میرے درمیان دوستی ہو گئی۔ اس کا نام تھا عادل محمد یا محمد عادل شیخ کا، اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ بشیر کہتا ہے جی کہ وہ مجھے اکثر لے جاتے کھانے پینے پہ، انہوں نے مجھے نوازنا شروع کر دیا، اور ادھر سے میری بیوی نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تم واپس آ جاؤ۔ تو میں نے جب اپنی بیوی کو کہا کہ میں واپس نہیں آ رہا، تم جو ہے تم سعودی عرب آ جاؤ میرے پاس، تو بیوی نے کہا نہیں جی میں تو نہیں آؤں گی۔ کہتا میں بچوں کا مستقبل دیکھ رہا تھا، اب وہ جب رمضان آتے یا کوئی ایونٹ آتا دینی، وہ بہت ساری چیزیں، کپڑے اور پیسے اور کھجوریں، بہت ساری چیزیں دیا کرتے تھے، اور وہ میں پاکستان لاتا تھا اور اپنے رشتہ داروں میں اقربا کے اندر بانٹ دیا کرتا تھا۔ کہتا میں بھی چھوٹا سا ایک شیخ بن گیا تھا پاکستان کے اندر، مجھے ان دوستوں نے، ان شاہی خاندان کے شہزادوں نے شفٹ کر لیا تھا اپنے محل کے اندر۔ وہاں پہ بھی ایک وہ جو ان گاڑیوں کی دیکھ ریکھ کرنی ہوتی تھی، تو جس گاڑی کی کوئی پرابلم ہوتی تھی تو میں پھر اس کو اسی ورکشاپ میں لے آتا تھا، تو میں ان کی گاڑیوں کا انچارج ہو گیا۔ کہتا افتخار میں میری تنخواہ جو ہے اس بھلے وقتوں کے اندر تقریباً 3,500 ریال ہو گئی۔ کہتا یہ 3,500 ریال تو مجھے خرچنے نہیں پڑتے تھے، مجھے تو اتنی عنایات ہوتی تھیں۔ کہتا میں ایک بڑی خوبصورت دنیا کے اندر زندگی گزار رہا تھا، اور اسی غنودگی میں، اسی رانائی کے اندر میں یہ بھولتا جا رہا تھا کہ پاکستان میں میرے 2 بچے اور بیوی ہے۔ کہہ رہا میں 1.5 2 3 سال نہیں جاتا تھا، جبکہ یہ پرویژن آ گئی تھی کہ آپ 5 سال سے پہلے جا سکتے ہیں۔ کہتا میں بس پیسے جمع کرتا اور پاکستان بھیج دیتا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا، چھپ چھپ کے، بیوی کو بتا نہیں رکھا تھا، اور میرا خیال تھا یہی زندگی ہے جو میں گزار رہا ہوں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں جی میری بیوی کا نام اختر تھا، اور اختر جو ہے وہ اب مجھے تنگ نہیں کرتی تھی، مجھ سے کچھ مانگتی نہیں تھی، اور اس نے ایک دن مجھ سے اجازت مانگی کہ اوپر والا پورشن خالی ہے تو کیا میں اس کو کرائے پہ دے دوں؟ تو میں نے کہا ہاں دے دو، اچھی بات ہے، لیکن چھوٹی سی فیملی کو دینا، کیونکہ ایک بڑا کمرہ ہے، کچن ہے، تو جہاں سے ان کا گزارا بھی ہو سکے اور اچھا ہے۔
تمہاری حفاظت ہو جائے گی. تو اختر نے اوپر والا پورشن ایک جوڑے کو دے دیا. اب وہ جوڑا جو تھا وہاں آ کے رہنے لگا اور مجھے تسلی ہوگی. کہہ رہا میں اس کے بیچ میں 1-2 دفعہ پاکستان گیا. بڑے اچھے لوگ تھے, میاں بیوی تھے, ان کے 2 چھوٹے بچے تھے. میرے بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے. کہتا جب میں پاکستان جاتا میری بیوی کا رویہ مجھے ایسا لگتا کہ شاید میری بیوی نا میرے ساتھ ایک ایسا بیہیویئر کر رہی ہے جو صرف دکھاوے کا ہے. تو میں اسے کئی دفعہ پوچھا کہ تم ٹھیک ہو, تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے اسے کہا کہ اب تم مجھے نہیں کہتی کہ تم یہاں آ جاؤ. تو اس نے کہا کہ تم نے آنا تو ہے نہیں, تو میں اس لیے چپ کر گئی ہوں. کہتا ایک دن ہم بیٹھے بات کر رہے تھے, سین میں بیٹھے ہوئے تھے, تو دروازہ کھلا ہے. ساتھ ہی دروازہ کھلتے ہی جو ہے وہ ایک نوجوان داخل ہوا ہے اور اس نے داخل ہوتے آواز دی, اختر اختر یہ آٹا آ گیا ہے. یہ کہہ کے اس نے میری طرف دیکھا ہے اور میں حیران کہ یہ نوجوان کون ہے جو میری بیوی کا نام اتنا بے طرح لے رہا ہے. کہتا ہے وہ مجھے پہچان گیا کیونکہ اس نے تصویریں دیکھ رکھی ہوں گی. اس نے السلام علیکم جی بھائی صاحب. میں کہا وعلیکم السلام. کہتے آپ کب آئے؟ میں کہا جی میں رات کو آیا ہوں, لیکن آپ کہتے جی میں جو اوپر ہمارے جو آپ کے کرایہ دار ہیں میں ان صاحب کا سالہ ہوں اور میں گیا ہوا تھا اپنے گاؤں. تو وہاں سے اختر جو ہیں ساتھ اس نے کہا اختر باجی جو ہیں یہ اکثر مکئی کا آٹا کہتی ہیں لانے کے لیے, تو میں وہ آٹا لے آیا تھا. تو میں کافی دن کے بعد آیا ہوں, مطلب کل یا پرسوں جب بھی گیا تھا کافی دن کے بعد آیا ہوں شاید, تو اس لیے یہ آٹا رکھا ہے میں نے. کہہ رہا خیر میں چپ کر گیا, مجھے اس کی بے تکلفی اچھی نہیں لگی. کہتے اختر نے بھی آ کے اسے کیا حال ہے بھائی ادھر رکھ دو, بھائی ادھر رکھ دو. 4 دفعہ بھائی کا وہ چڑیا چڑھ گیا. کہتا میں نے آتے ہوئے اختر سے پوچھا کہ اختر صحیح سے بتانا یہ والی جو تمہاری فرینکنس ہے یہ مجھے کوئی اتنی اچھی لگی نہیں ہے. اور کہتے نہیں وہ تو میرے بیٹوں کی طرح ہے, میرے بچوں کی طرح ہے. میں نے کہا نہیں یار بچوں کی عمر تو بچوں کی ہے اس کی, بیٹوں کی ہے, لیکن بے تکلفی. اس نے یہ بھی احساس نہیں کیا کہ اوپر والے پورشن میں اس کی بہن اور بہنوئی رہتے ہیں. مطلب اس کا مطلب اس فرینکنس کا ان کو بھی پتہ ہے. تو اس نے اختر نے کہتا ہے بات ٹال دی. خیر میں نے اپنی بیٹی سے انٹریکٹ کیا. کہہ رہا اس وقت میری بیٹی میٹرک میں پڑھ رہی تھی. میں نے اسے اکیلے ہی پوچھا تمہیں کچھ چاہیے؟ اس نے صرف اتنا کہا, اس نے کہا پاپا یا آپ یہاں آ جائیں ہمارے ساتھ رہیں یا ہمیں آپ سعودی عرب بلا لیں. کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ کیوں ہوا کیا؟ وہ رونے لگی. تو میں نے کہا نہیں بتاؤ کیوں روئی ہو؟ انہوں نے کہا بس آپ بہت یاد آتے ہیں اور چھوٹا بھائی بھی جو ہے وہ بھی دیکھیں آپ کو اتنا پہچانتا نہیں ہے, میری زیادہ محبت ہے آپ کے ساتھ. تو میں نے اسے بڑا پوچھا, میں نے کہا بیٹا مجھے بتاؤ تو صحیح کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے کہا نہیں بس آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے. کہتا میں ایزی ہو گیا. کہتا میں چلا گیا. کہتا افتخار بھائی تقریباً کوئی 6 یا 7 سال لگے ہیں مجھے مزید. میں جاتا آتا رہا ہوں, سال میں یا 2 سال میں 1 دفعہ میں جاتا تھا, کیونکہ مجھے جو کچھ یہاں سے عنایات ہوتی تھیں شاہی محل سے میں بانٹ کے آتا تھا. میرے گھر کے حالات بڑے اچھے ہو گئے تھے. اب میں اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ ہم بڑا گھر لے لیں, وہ کہتی تھی بس ابھی ذرا تھوڑے سے اور پیسے جوڑ لیں, لے لیں گے, یہ جگہ ٹھیک ہے. اور میں جب بھی پوچھتا تھا جی کہ وہ اوپر جو والے جو کرایہ دار ہیں ان سے کرایے کا کیا سین ہے, وہ کہتی ہیں ہاں جی میں نے لے لیا, فلاں جگہ لگ گیا, فلاں جگہ لگ گیا. کہتا جی ایک دن مجھے میری بیٹی کی کال آئی ہے اور میری بیٹی کہتی ہے جی کہ اب بابا آپ فوراً جو ہے نا پاکستان آ جائیں. تو میں نے سے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بڑی مہنگی کال کہتا پڑتی تھی اس وقت, اس سے یہ واٹس ایپ وغیرہ تھا نہیں. تو اس نے کہا پاپا جی ماما جو ہے نا وہ کہیں چلی گئی ہیں. تو میں نے کہا کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا, لیکن آپ پاکستان آ جائیں, آج 5-6 دن ہو گئے ہیں. آج حاجی بشیر کہتا ہے جی میں نے اپنے بھائیوں کو کسی کو بتایا نہیں کہ کیا معاملہ ہے.
کیونکہ وہ تو کہتے تھے اس کو ہمارے ساتھ رکھ، ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی. میں اس کی ضد کے اوپر اختر کی میں نے اس کو الگ رکھا ہوا تھا. خیر کہتا جی میں پاکستان آیا 5ویں دن پہنچا ہوں تو پتہ ہی چلا کہ وہ جو صالح صاحب تھے اوپر والوں کے، وہ لڑکا جو آیا تھا بڑی بے تکلفی، اس نے کہا تھا اختر آٹا آ گیا. میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اس کے ساتھ کہیں چلی گئی. کہتا افتخار بھائی میں نے ادھر ادھر معاملات دیکھے، فون گھمائے، 1-2 پولیس والے دوست تھے ان سے کہا، اس کے بہنائی اور بہن کو بلایا، ان کو ذلیل کیا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے. اور یہ وہ کرتے کرتے کہتا جی کسی نے مجھے بتایا کہ کسی نے ان کو مری کے مال روڈ پہ دیکھا. کہتا ہے وہاں گیا، وہاں کے کچھ انتظامیہ کے لوگ ڈالے، الٹیمیٹلی مری سے کہتا جی دونوں گرفتار ہو گئے. اب میری کیونکہ عزت کا سوال تھا، میں اس کو اچھالنا نہیں چاہتا تھا، تو میں نے ان سے کہا جی کہ میری بیوی جو ہے وہ اگر میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے تو میں کیس نہیں کروں گا. تو اختر شاید تیز عورت تھی اور سمجھ گئی تھی. اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں. اس نے تھانے مجھ سے معافی مانگی، پیر پکڑے، اس لڑکے نے معافی مانگی، اور وجاہت اس لڑکے کا نام تھا اور اس کو وجی کہتے تھے. اور جی میں نے معاملہ ختم کر دیا، تھوڑے سے پیسے پوسے لگا کے میں نے معاملہ ختم کیا. وجاہت کو میں نے وہیں چھوڑا اور میں بیوی کو لے کے گھر آ گیا. میری بیٹی سے ملی اور میری بیٹی کا نام کوثر، کہتا کوثر سے ملی. کوثر بڑی روئی تو اس نے میں اپنی بیٹی کو سمجھانا تھا. میں نے کہا جی ایسے ہوا تھا، فلاں ہوتے سیر کرنے گئی تھی اور ایسے کہیں نہیں گئی تھی، وہاں بیمار ہو گئی تھی. بچوں کے ذہن کے اوپر کوئی اثر نہ آئے. بیٹا بھی میرا سمجھدار تھا. اب وہ میٹرک میں پڑھ رہا تھا، بچی تو میری اور بڑی ہو چکی تھی، بیچلر کر چکی تھی. کہتا خیر میں نے کوشش یہی کی کہ میری بیٹی کے ذہن سے یہ سارے نقش ناؤ نکل جائیں. کہتا پھر میں 4 مہینے وہاں رہا. وہ جو وجاہت کے بہنوئی اور بہن کو وہاں سے گھر سے نکالا. میں نے ایک گھر بیچا، گھر شفٹ کیا. گھر شفٹ کر کے ایک نئے علاقے میں گیا. اچھا خاصا مہنگا میں نے لاکھوں روپے کا گھر لیا. اور میں نے اپنی بیوی سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ دیکھ ہمارے 2 بچے ہیں اور یہ بچے خراب ہو جائیں گے. میں نے تو یہ موقع دے دیا، آئندہ ایسا نہ کریں. اس نے کہا نہیں مجھ سے بس غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، یہ آخری دفعہ ہوا ہے اور آئندہ کبھی کچھ ایسا نہیں ہوگا، یہ پہلی اور آخری معافی دے دیں. کہتا افتخار بھائی میں نے معافی اور درگزر کی وہ ساری آیات قرآن پاک کی پڑھ رکھی ہیں اور سن رکھی ہیں. میں نے سعودی عرب میں بہت سارے ایسے کیس دیکھے جہاں پر لوگوں نے اپنی بیویوں کو اس طرح کی خطا کی معافی دی ہے. تو میں نے اسی کی پیروی کرتے ہوئے، کہتا میں نے ان دنوں اپنے جو میرے یہاں دوست تھے عربی، ان سے بات کی. انہوں نے کہا نہیں تم اس کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ اور وہ مان جائے گی. کہتا میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا. خیر جی میں وہاں اس کو سمجھا بجھا کے اور اس کو یہ کہہ کے کہ تم نے غلط کیا، کہتا میں وہاں سے واپس آ گیا. کہتا کسی رشتہ دار کو، کسی محلے دار کو نہیں پتہ چل سکا کہ میں کس تکلیف کے حادثے سے گزر گیا. کہتا افتخار بھائی تقریباً 3 سال کے بعد، 3 سال میں نے 3 چکر لگائے. 3 سال کے بعد میری بیوی نے مجھے کال کی. دوستو یہ ایک فیملی مل رہی، یہ صاحب اپنی بچیوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے. کہتا افتخار بھائی کچھ عرصے کے بعد مجھے میری بیوی کی کال آتی ہے اور بڑی غصے کے اندر وہ کہتی ہے کہ فوراً پاکستان پہنچیں، کوثر جو ہے وہ بھاگ گئی ہے. میں نے کہا کوثر بھاگ گئی؟ اس نے کہا کس کے ساتھ؟ اس نے کہا وجی کے ساتھ، وجاہت کے ساتھ، جس کے ساتھ پہلے ماں بھاگی تھی اسی کے ساتھ بیٹی بھی بھاگ گئی. کہتا افتخار بھائی میرے لیے ایسی تکلیف تھی، ایسی اذیت تھی، کہتا میں بیان نہیں کر سکتا. خیر کہتا میں پاکستان آیا. پاکستان آ کے میں نے اپنے سورس لگائے، کسی بھائی بہن کو نہیں بتایا، کسی محلے، کیونکہ ہم محلہ بدل چکے تھے. کہتا ہے تقریباً کوئی سندھ اور بلوچستان اور پنجاب گھومنے کے بعد کے پی کے علاقے سے کہتا میں نے اپنی بیٹی برآمد کروائی ہے.
اور اس باری میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو بیوی کے ساتھ کیا تھا. ان سے کہا کہ تمہاری مہربانی، میں نے تمہیں اللہ کے واسطے معاف کیا، تم سیدھی راہ اختیار کرو گی جس کا تم نے وعدہ کیا ہے، اور کوئی بات نہیں، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں تم سے صلہ رحمی اختیار کرتا ہوں. کہتا ہے بیٹی کو گھر لے آیا. اللہ کا شکر ہے کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ میرے گھر میں کیا ہوا تھا. کہتا تب میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار حاجی تو یہاں پیسے کمانے کے لیے آ گیا، اور ایک پیٹ کی بھوک تو نے مٹا لی، لیکن یہ دوسری بھوک نے تو بے حال کر دیا دونوں کو، ماں بیٹی کو. کہتا میرا خیال ہے کہ اختر جو ہے وہ بہت شرمندہ تھی. اختر کو کینسر ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے 3 سے 4 سال کے اندر اختر تو اس دنیا سے چلی گئی. جاتے ہوئے مجھ سے معافی مانگتی رہی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بڑا ظلم کیا ہے. مجھے کہتی تھی میں ان گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوں جس کا میں اظہار نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا میں نے سارے گناہ معاف کیے تیرے. کہتا لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ کہتا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کوثر نے پھر دوبارہ بھاگ کے وجاہت سے ہی شادی کی. اب اس نے شادی کر لی تھی، میں نے اس کو قبول کر لیا. اور کہتا افتخار بھائی میں وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا، میری کوثر کا قصور نہیں ہے. کوثر نے اختر کو جو کرتے دیکھا تھا تو وجاہت کے لیے اس کے دل میں خواہش یا محبت وہیں سے پیدا ہوئی ہوگی، اللہ معاف کرے. خیر، کہتا جی میرا بیٹا جو ہے وہ میں اس کو لے آیا یہاں پر سعودی عرب. وہ میرے ساتھ رہتا تھا، کام کرتا تھا، وہ شاہی زندگی گزار رہا تھا. میں اپنے خاندان میں اول تو کسی کو پتہ نہیں چلا، اگر پتہ بھی چلا ہوگا کیونکہ میں ان کو دیتا تھا، تحفے دیتا تھا، کپڑے دیتا تھا، جہیز دیتا تھا، ان کی بیٹی کی شادیاں کراتا تھا. یہ وہ سارے پیسے، ساری سپورٹ تھی جو مجھے ان شہزادوں سے ملتی تھی جو محل کے شہزادے میرے دوست بن گئے تھے شاہی خاندان کے. میرا اپنا کام بہت اچھا چل رہا تھا. کہتا ہے اول تو مجھے لگتا ہے میری کسی گھر کی کہانی کوئی باہر نکلی نہیں، اگر نکلی تو لوگوں نے کبھی اس کا ذکر اور تذکرہ نہیں کیا. کہتا افتخار بھائی یہ سارے معاملہ چلتے رہے. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ جو میرا داماد وجاہت اور میری بیٹی وہ دونوں جو ہے پرتگال شفٹ ہو گئے. میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس لے گیا تھا. میرا بیٹا وہاں جا کر حرام ہو گیا تھا، اس کو کام کوئی نہیں تھا. اس نے ایف اے کر کے وہ بھاگ گیا تھا، گاڑیاں چلاتا رہتا تھا، کھاتا رہتا تھا، موٹا ہوتا گیا. اور 28 سال کی عمر میں جب میں اس کی شادی کے لیے لڑکی دیکھ رہا تھا، وہ کہیں طائف سے آ رہا تھا اور راستے میں اس کو نیند آ گئی. کہتے افتخار بھائی اس کی گاڑی الٹی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور میرا جوان بیٹا اس دار فانی سے کوچ کر گیا. کہتا بیٹی تھی، صرف ایک رشتہ بچا تھا، وہ پاکستان میں نہیں تھی. اب پاکستان میں جو میرے کزن، میرے بھتیجے، بھانجے، بھائی، یہی رشتہ دار تھے میرے، اور یہی میرے پرسان حال تھے، یہی اقربا تھے. کہتا میں نے ان کے لیے یہاں پر رہا عرصہ دراز تک، جو مدد کرتا رہا. کہتا ایک وقت آیا کہ وہ صاحب جن کا میں دوست تھا جو شاہی خاندان میں تھے، کہتا جی ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی اور مجھے وہاں سے ریٹائر بھی کر دیا گیا کیونکہ میری عمر ویسی 60 سے اوپر ہو گئی تھی. تو کہتا جی افتخار بھائی اب وہ والی مراد ختم ہو گئی. وہ جو شاہی خاندان مجھے سپورٹ کرتا تھا، پیسے ملتے تھے، تحفے ملتے تھے، زیور دیا جاتا تھا، شادیوں کے لیے فنڈ دیے جاتے تھے، لیکن میرا سارا خاندان اور علاقے کے لوگ بھی اب یہ توقع کرتے تھے، گاؤں کے لوگ، کہ حاجی بشیر جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا. کہتا افتخار بھائی میں نے کچھ نہیں نا تو 250 بچیوں کی شادیاں کروائی. کہتا میں نے کچھ نہیں تو 4000 کے قریب بچوں کو پڑھایا لکھایا، ان کی فیسیں دی ہیں. کہتا میں نے بیواؤں کو راشن، کہتا میں نے بڑا کام کیا شاہی خاندان کی مدد سے. کہتا اب جب مجھے ریٹائر کر دیا گیا تو میں پاکستان واپس آیا، میں لوگوں کو بتایا
کہ لو جی ان 12 مک گئی نے، تو وہ توقع رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی مدد ہو۔ کہتا میں کیا کرتا، میرے ذہن میں صرف ایک طریقہ آیا، اور وہ یہ کہ میں ان کے لیے ہاتھ پھیلاؤں۔ کہتا ہے پہلے تو میں واپس گیا سعودی عرب کچھ عرصے کے بعد، تو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، انہوں نے کسی نے 1000 درہم ریال، کسی نے 2000 3000 کہتا دیے، ایک سلسلہ ضرور چلا۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے دینے بند کر دیے، تو کہتا جی افتخار بھائی میں نے سوچا کہ یار اللہ، میں نے تو مر جانا ہے، تو اللہ کے نام سے مانگ کے اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے، میری کون سی ہے نا۔ کہتا افتخار بھائی میں اتنی تکلیف اٹھا کے، اپنی عزت چھپا کے، میں نے کام یہ شروع کیا کہ میں نے مانگنا شروع کر دیا۔ اور میں جھوٹ نہیں بولتا تھا کہ بچوں کی شادی کرواتا ہوں، میں سچ کہتا تھا کہ میں نے پہلے بھی کروا رکھی تھی۔ حاجی کہتا ہے کہ افتخار صاحب میرے ساتھ لوگوں نے بڑا اچھا سلوک کیا، اور پھر مجھے ایک نیا فارمولہ مل گیا کہ میں رمضان کے دنوں میں اور حج کے دنوں میں ویزا لگوا کے میں نے چلے جانا، اور میں نے وہاں جا کر مانگنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسہ میں سارا نیک کاموں میں لگاتا ہوں، ویلفیئر کے کاموں میں لگاتا ہوں۔ کہتا ہے یہ بڑا اچھا سلسلہ چلتا رہا۔ کہتا ہے بڑے بڑے حاجی ہوتے ہیں، کوئی 10-5 ریال دے کے جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 2-2 3-3 4-6 ہزار ریال دے دیتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو بیرون ملک سے آتے ہیں نا، یورپ سے، UK سے، امریکہ کینیڈا سے پاکستانی، جب ان کو میں بتاتا ہوں مطمع نظر، تو بہت سارے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست پھر آ کے پاکستان آ کے ہمارے ادارے کو جو ہے نا سپورٹ کیا انہوں نے۔ تو کہتا ہے افتخار بھائی میں اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کے مانگتا تھا، اور اللہ کے فضل سے لوگوں کا کام چل رہا تھا۔ کہتا یہ سلسلہ 7-8 سال سے چل رہا تھا۔ کہتا ایک دن ایک صاحب آئے ہیں، پاکستانی تھے، میری بدقسمتی میں نے ان سے کہا کہ بھیا میں پاکستانی ہوں اور میں مانگتا نہیں ہوں، میں نے اپنے علاقے میں اپنی بچیوں کی اور غریبوں کی ویلفیئر کے لیے کام شروع کر رکھا۔ کہتا میں نے اتنا کہا، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی ہے، اور جب میں نے پورا مدعا بیان کر دیا تو وہ پیچھے سے جو بنا رہا تھا وہ بولا کہ تجھے شرم نہیں آتی، بغیرت آدمی اپنی عمر دیکھ کہاں مانگ رہا ہے، تم لوگوں جو پاکستان کو بدنام کرواتے ہو، تم لوگوں جو پاکستان کی نام کو خراب کرتے ہو۔ حاجی بشیر کہتا ہے افتخار بھائی میں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن وہ اللہ کا بندہ طے کر کے آیا ہوا تھا کہ میری عزت کو پامال کر کے رہے گا، میری آبرو میرے وطن کے نام کو خراب کر کے رہے گا۔ کہتا وہ بیک گراؤنڈ نہیں جانتا تھا، اس نے صرف یہ دیکھا تھا کہ میں مانگ رہا ہوں، میں کیوں مانگ رہا ہوں، کس کے لیے مانگ رہا ہوں۔ کہتا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ کہتا افتخار بھائی میں نے پہلے بھاگا، پھر تھک گیا، پھر اس نے میری ویڈیو بنائی، پھر میں اس سے کہا کہ تم نے ڈالنا نہیں، اس نے کہا میں ڈالوں گا ویڈیو۔ کہتا میں نے اس کے پیر پکڑے، اس نے وہ والی ویڈیو بھی لگا دی کہ میرے پیر پکڑ رہا تھا۔ کہتا افتخار بھائی اس نے ویڈیو ڈالی، میری بیوی اور میری بیٹی نے جو حرکتیں کی تھیں غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر شرعی، اس کی وجہ سے تو میں اتنا بدنام نہیں ہوا جتنا یہ ایک اخلاقی غلطی کر کے مجھے ایک پاکستانی نے بدنام کروا دیا۔ پاکستان کا نام بھی خراب ہوا، میں ذلیل ہو گیا، لیکن وہ پاکستانی اس نے کچھ ویوز لے لیے ہوں گے، اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے مجھے ٹکے ٹوکرے کر دیا۔ کہتا اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی ہوئی تھی، لیکن ایک پاکستانی نے میری پگڑی اچھال دی۔ دوستو حاجی بشیر کہتا ہے اب میں مانگتا نہیں ہوں، اب میں محنت کرتا ہوں، جو کچھ محنت کے بعد مجھے ملتا ہے اس سے میں جس کی مدد کر سکتا ہوں۔ کہتا ہوں میں کچھ مدد اتنی نہیں کر سکتا، ماں سوائے اس کے کہ میں 2 یا 3 گھروں میں 2 گھروں میں شاید راشن ڈلوا سکوں 1 مہینے کا، اور 1 مہینے کے بعد کہتا اللہ اس پاکستانی کا بھلا کرے جس نے مجھے پورے پاکستان کا جہاں جہاں اردو بولیاں سمجھی جاتی ہے ذلیل کروا کے رکھ دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کر کیوں رہا ہوں۔ دوستو بشیر کی کہانی میں نے آپ کو سنائی، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے اگر یہ آج جمعے کو آپ نے ویڈیو نہ دیکھی تو آپ کل ہفتے والے دن یہ ویڈیو دیکھیں پورے 2 بجے۔
تو میں آپ تمام سے آخر میں سے یہ گزارش کروں گا، مجھے نہیں پتا آپ نے اس کہانی سے کیا سمجھا، لیکن اگر کوئی پاکستانی اس کی اصلاح کرنی ہے تو ویڈیو مت بنایا کریں اس کی، ویسے اس کو کہہ دیں۔ دوستو میں نے خود دیکھا لوگوں کو مانگتے ہوئے، ہر ملک کے لوگوں کو مانگتے دیکھا ہے۔ میرے ساتھ تو 3 بیٹے بھی تھے، ہم تو بہت ساری ویڈیوز بنا سکتے تھے، میں نے نہیں بنائی۔ تو خدا رہا یہ موبائل میرے پاس بھی ہے، بولنا مجھے بھی آتا ہے، جب بھی دکھائیں پاکستان کا مثبت چہرہ دکھائیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ حاجی بشیر کیوں مانگ رہا تھا وہاں، اور اس کو پھر کیسے ذلیل کروا دیا ایک پاکستانی نے۔ حاجی بشیر کی میں نے ویڈیو تو نہیں دیکھی تھی، لیکن شکل سے بڑا آتا ہوں جی، شکل سے بڑا اچھا، بڑا متین آدمی تھا، اور چٹی اس کی داڑھی تھی، اور اس نے وہاں بھی دھوتی پہن رکھی تھی، بڑا مزہ شاید لے رہا تھا زندگی کا۔ تو دوستو کچھ بھی پاکستان کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں نا تو سوچ لیا کریں کہ یہ پوری دنیا یہ ویڈیو دیکھے گی، اور پاکستان میں بہت کچھ خوبصورت ہے بتانے کو، دکھانے کو، جیسے میں نے آپ کو حاجی بشیر کی زندگی کا ایک پہلو بتایا۔ جڑے لوگ اچھائی لفظ نے انہوں نے اچھائی نظر آتی ہے، جو لوگ خوبصورتی ڈھونڈتے ہیں ان کو خوبصورتی نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ خوبصورتی آپ کے اندر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے، اچھائیاں عطا فرمائے، اور اچھائیاں تلاش کرنے کی اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔